الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بیان میں ہاتھوں کے دھونے سے متعلق کچھ ضروری مسائل کا بیان پہلے آ چکا ہے۔ ہاتھوں کے دھونے کے بعد کلی کی جاتی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، پھر چہرے کا دھونا ہے۔ کلی کرنے میں منہ میں پانی ڈال کر منہ کے اندر اچھے طریقے سے پانی کو ہلائے۔ مسواک ہے تو مسواک کرے، ورنہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانتوں پہ ملے، ان کو صاف کرے اچھے طریقے سے۔ 3 مرتبہ یہ کلی کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی سے ناک کو صاف کریں۔ پھر چہرے کا دھونا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا کا پورا چہرہ ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ اب چہرے دھونے میں کچھ باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ چہرہ دھونے میں ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے یا اگر ہے تو بال کم ہیں، نیچے سے جلد نظر آتی ہے، تو اس کا دھونا، وہاں پانی پہنچانا یہ ضروری ہے کہ وہاں پانی پہنچائے، اچھے طریقے سے اس کو دھوئے۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو ہونٹ بند کرنے کے بعد باہر نظر آتا ہے، اس کو دھونا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے وہ کونے جو ناک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہاں تک پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہاں پانی نہیں پہنچایا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے داڑھی ہے یا مونچھیں ہیں یا بھویں، اگر کسی کی اتنی گھنی ہیں کہ نیچے سے جلد نظر نہیں آتی، تو اس جلد کا دھونا جو نیچے چھپی ہوئی ہے اس کا فرض نہیں ہوگا، اس کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ بال ہی اس جلد کے کئے مقام ہیں، اس پر پانی بہا دے، بس یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن داڑھی کے اندر داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ داڑھی میں کچھ بال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے سے جلد نظر آتی ہے، اور کہیں بال اتنے ہوتے ہیں کہ نیچے سے جلد نظر نہیں آتی۔ تو جہاں بالوں کے نیچے سے جلد نظر آ رہی ہے وہاں تو پانی پہنچانا ضروری ہے، جلد تک پانی پہنچے۔ لیکن جہاں داڑھی کے بال گھنے ہیں اس کا حکم خلال کا ہے۔ خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو میں پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں اس طرح ڈالے کہ اس وقت ہاتھ کی ہتھیلی گردن کی جانب ہو اور ہاتھ کی پشت باہر یعنی نیچے کی طرف ہو، تاکہ چلو کا پانی بالوں میں داخل ہو سکے۔ پھر داڑھی میں اسی ہاتھ کی انگلیاں نیچے کی جانب ڈال کر اوپر کو خلال کرے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ ہتھیلی کی پشت گردن کی طرف رہے گی اور ہتھیلی باہر کی طرف یعنی چھاتی کی طرف رہے گی۔ دوسری صورت یہ بنے گی کہ ہتھیلی گردن کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت یہ باہر کی طرف ہو۔ تو اس طریقے سے داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دونوں بازو دھونے ہیں۔ بازو دھونے میں بھی دایاں بازو کوہنی سمیت دھوئے، 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ بایاں بازو بھی کوہنی سمیت دھوئے، 1 دفعہ دھونا فرض، 3 دفعہ دھونا سنت۔ اس میں ایسے اچھے طریقے سے بازو پہ پانی بہا دے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، اللہ بچائے اگر کسی کا تھوڑا بازو کٹ گیا اور کوہنی سے نیچے کچھ ہے، تو جتنا حصہ کوہنی سے نیچے ہوگا اس کا دھونا فرض ہوگا۔ اگر اللہ بچائے کوہنی سے اوپر کٹ گیا ہے تو پھر اس کا دھونا ساقط ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بازوؤں کا دھونا بھی 3 دفعہ سنت، 1 دفعہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر
ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور اوپر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچے، پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کرے، تو یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طریقے سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا جاتا ہے، پھر کانوں کا مسح ہے، پھر گردن کا مسح ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ باتیں تفصیل سے پھر آئندہ آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔